الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ گھڑی کا ٹائم ٹھیک کر لیں اس کو. میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر التجا ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا، سنانا محض اپنے رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے. گزشتہ جمعۃ المبارک میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا. اب اس آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورۃ یوسف کی یہ پہلی آیت ہے. یعنی آج سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعے کا تذکرہ ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور بیٹوں میں سے سب سے زیادہ شان اور عظمت والے یہ پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام ہے. تو اللہ رب العزت نے حضرت یوسف کی شان میں پوری سورت کا تذکرہ فرما دیا، اور اس سورت کا نام سورۃ یوسف رکھ دیا. فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. سورۃ یوسف کی یہ پہلی آیت ہے. آغاز میں مالک کائنات نے فرمایا الف لام را. یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. قرآن مقدس کے اندر یہ حروف مقطعات کاف ہا یا عین صاد الف لام را الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. یعنی یہ وہ حروف ہیں اللہ رب العزت نے ان کا معنی اور مفاہیم کا تذکرہ نہیں فرمایا. نہ قرآن کے اندر اس کی وضاحت ہے اور نہ حدیث کے اندر ان الفاظ کی وضاحت ہے. تو علماء مفسرین نے لکھا اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد اور معنی اور مفاہیم اللہ ہی جانتے ہیں. پھر فرمایا تلک آیات الکتاب المبین. یہ وہ آیات کتاب روشن ہیں، یعنی یہ وہ آیات ہیں جو روشن کتاب کی ہیں. یہ وہ آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرنے والی کتاب ہے.
قرآن مقدس کے اندر جتنی بھی آیات اور صورتیں ہیں سب واضح ہیں۔ ہاں کچھ متشابہات کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ وہ متشابہات جن کے بارے میں فرمایا کہ وہ ان کا اللہ تعالیٰ ہی علم ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، ان متشابہات کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، قرآن مقدس کی آیات اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہ آیتیں ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہیں۔ روشن کتاب اس کو کہا گیا، واضح کتاب اس کو کہا گیا کہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی چیزیں بیان فرمائیں سب واضح ہیں اور وضاحت کے ساتھ موجود ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یقیناً نازل کیا ہم نے اس قرآن کو عربی میں تاکہ تم سمجھو۔ یہ قرآن عربی میں نازل کیا گیا کیونکہ خطاب عربوں کو تھا، تو اس وجہ سے قرآن مقدس کتاب بھی اللہ رب العزت نے عربی کے اندر نازل فرمائی۔ قرآن بھی عربی میں، اللہ کے نبی کی زبان صلی اللہ تعالی وسلم ان کی زبان بھی اللہ نے عربی رکھی، اور خود مالک کائنات کی زبان بھی عربی ہے۔ جنت میں جو گفتگو کی جائے گی وہ بھی عربی میں ہوگی، قبر میں جو سوال و جواب ہوں گے وہ بھی عربی میں ہوں گے۔ تو عربی کا اتنا مقام اور اہمیت اور عظمت ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن کو عربی میں نازل فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انزلناہ قرآن، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، وہ عربی میں ہے۔ اگر کسی اور زبان کو ترجیح حاصل ہوتی یا مقام حاصل ہوتا یا عظمت حاصل ہوتی تو اس کا تذکرہ ہوتا کہ انگریزی کو ترجیح ہے، اس کی عظمت ہے، یا فلاں اردو کو، پنجابی کو۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کے بارے میں فرمایا انزلناہ قرآن، کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ قرآنً عربیًّا لعلکم تعقلون، فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے عربی میں نازل کیا تاکہ آپ لوگ صحیح طریقے سے اس کو سمجھیں۔ دنیا کی آسان ترین کتاب جو وہ قرآن مقدس ہے، یہ وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، یہ وہ کتاب ہے جو انسان یاد کرے پھر اسے جلد یاد ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، مشاہدہ کر لیں، تجربہ کر لیں کہ دنیا کی کوئی اور کتاب انسان یاد کرے وہ اتنی جلدی یاد نہیں ہوتی، لیکن یہ قرآن مقدس وہ کتاب ہے جب انسان اس کو یاد کرنا چاہے، سمجھنا چاہے، پڑھنا چاہے تو یہ اللہ رب العزت کے قدرت سے یہ فوراً یاد ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں اس کتاب کے حافظ بن جاتے ہیں، اس کتاب کے قاری بن جاتے ہیں، تجوید پڑھ لیتے ہیں، سب کچھ یاد کر لیتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر ایک بے مثال یہ معجزہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو آسان بنایا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے قسم اٹھائی، فرمایا لقد، یہ قسم کے لیے آتا ہے، یسرنا القرآن، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو حضرات یہ مشہور ہے بات، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کے معنی اور مفاہیم سمجھنے کے لیے 40 علوم کی ضرورت ہے، یا 8 علوم آپ پڑھیں گے تب کو یہ قرآن سمجھ آئے گا۔ یہ بہت بڑی سازش ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے یسرنا القرآن للذکر، کہ ہم نے اس قرآن کو، اس کتاب کو آسان بنایا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی غور و فکر کرنے والا، کیا ہے کوئی سمجھنے والا، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن تو آسان کتاب ہے، دنیا کی آسان ترین اللہ نے قرآن کو بنایا۔ جو بھی اس قرآن کے ساتھ اٹیچ ہوگا، ملے گا، پڑھے گا، سمجھے گا تو یہ قرآن، یہ کتاب اسے ضرور سمجھ میں آئے گی۔ ایک اور جگہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ یتدبرون القرآن، تدبر یتدبر یعنی غور و فکر کرنا، سوچنا، سمجھنا، نصیحت حاصل کرنا۔ یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ
غور و فکر نہیں کرتے اس قرآن کے بارے میں؟ قرآن تو آسان ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کی دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے۔ فرمایا کہ جو اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، کہ قرآن سمجھ نہیں آتا، فرمایا ام علی قلوب اقفالها، یا تو منافقت کے، نفاق کے تالے لگے ہوئے ہیں جو قرآن کو کہتا ہے کہ سمجھ نہیں آتا۔ تو یہ منافقین کا رویہ ہوتا تھا، مشرکین اور کفار کا رویہ ہوتا تھا کہ قرآن تو سمجھ آتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، تم نصیحت حاصل نہیں کرنا چاہتے قرآن کی طرف، یا تالے لگے ہوئے ہیں تمہارے دلوں کو؟ قرآن تو دنیا کی آسان ترین کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی وجہ سے فرمایا لعلکم تعقلون، اس قرآن کو ہم نے نازل کیے ہے عربی میں تاکہ تم اس قرآن میں غور و فکر کرو، سمجھو، پڑھو اور عمل کرو۔ قرآن تو ایک انقلابی اور لا ریب کتاب اللہ نے نازل فرمائی۔ آگے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم نے قصے بیان کیے آپ کے سامنے، بہترین قصے، اسی کے ذریعے جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف اس قرآن کے بارے میں۔ فرمایا جو اس قرآن کے اندر واقعات موجود ہیں، جو انبیاء کے قصے موجود ہیں یا دیگر چیزیں جو موجود ہیں، احسن القصص، اللہ نے احسن فرمایا، یعنی اس کے اندر جو واقعہ ہے، وہ قصہ ہے، جو بات ذکر کی گئی ہے، فرمایا وہ احسن القصص ہے، وہ بہترین بات ہے، وہ زبردست قصہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، یعنی یہ جو قرآن پاک نازل کیا گیا ہے یہ وحی شدہ ہے، وحی کے ذریعے آپ کو بتلایا گیا ہے کہ اس قرآن کے اندر کیا رکھا ہے اللہ رب العزت نے، اس قرآن کے اندر کیا رہنمائی رکھی ہے۔ فرمایا جو اس قرآن کو سمجھے گا، پڑھے گا، عمل کرے گا، وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ آپ اس سے پہلے بے خبر تھے، غافل تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو خطاب کیا گیا، قرآن نازل ہونے سے پہلے آپ بے خبر تھے، اللہ نے باخبر کیا تو اس قرآن کے ذریعے کیا، اللہ نے شعور دیا تو اس قرآن کے ذریعے دیا۔ یہ قرآن وہ انقلابی کتاب ہے جس دل کے اوپر تالے لگے ہوں، اگر ہدایت والا اس کا دل ہو تو فرمایا وہ قرآن یہ ایسی روشنی، بے مثال روشن کتاب ہے، ان بند تالے کیے ہوں کو دلوں کو کھول کے رکھ دیتی ہے۔ تو فرمایا جو بندہ ایک دفعہ غور و فکر کرے، سوچے، سمجھے، پڑھے، قرآن ہدایت والی کتاب ہے۔ آگے فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر۔ ابتدا میں، آغاز میں اللہ رب العزت نے اس قرآن کی عظمت کا تذکرہ فرمایا، سورت میں اللہ کے نبی کی شان کا تذکرہ فرمایا، اللہ کے نبی کے مقام کا تذکرہ فرمایا، اللہ کے نبی کی عظمت کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس سورت یوسف کی حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، وہ کیا خواب تھا اپنے باپ کو بتایا۔ فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا 11 ستارے ہیں، 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند۔ فرمایا رأیتہم لی ساجدین، وہ مجھے سب سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستارے، سورج اور چاند، یہ خواب میں اللہ کے پیغمبر نے دیکھا، اور یہ سارے کے سارے اللہ کے نبی کو سجدہ کر رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، فرمایا جب اپنے باپ کو بتایا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، یا بنی، اے میرا بیٹا، لا تقصص رؤیا، یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے
یہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا. آپ نے مجھے بتا دیا ہے لیکن یہ اپنے خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا. لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، ورنہ یہ آپ کے خلاف چالیں چلیں گے. اللہ کے نبی تھے، خواب کی تعبیر سمجھنے والے تھے، سمجھ گئے تعبیر کو کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیغمبر بنانا ہے، نبی بنانا ہے، اور تمام بھائیوں کو اور باپ کو اس نبی کے سامنے جھکا کے رکھ دینا. یہ خواب کوئی معمولی خواب نہیں تھا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کا، نبی کا خواب تھا. فرمایا کہ فَيَقِيدُوا لَكَ قَيْدًا، یہ خواب مجھے بتایا لیکن اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا. اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، فرمایا کہ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ سے حسد کرنے لگ جائے، اور ہوا بھی ایسا، ان بھائیوں نے حسد کرنا شروع کر دیا. یہ خواب کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اکثر یہ علماء نے لکھا جو تعبیر و رؤیا کے اندر آتا ہے کہ زیادہ تر خواب دیکھنے والے لوگ جو سب سے زیادہ خواب دیکھتے ہیں، فرمایا یہ معدے کی بیماری کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور جو انبیاء علیہم السلام کے خواب ہوتے ہیں وہ خواب وحی ہوتے ہیں، وہ برحق اور سچے ہوتے ہیں، وہ خواب پورے ہو کر رہتے ہیں. سچے خواب کون سے ہوتے ہیں؟ جو عام انسان دیکھتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کے علاوہ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا سچا خواب وہ ہوتا ہے جو سحری کے وقت دیکھا جاتا ہے، تہجد کے وقت دیکھا جاتا ہے، یعنی سحری کے وقت دیکھے جانے والا خواب وہ سچا ہوتا ہے. لیکن اس کی سچائی انبیاء علیہم السلام سے جا کے نہیں ملتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا خواب جو ہے، خواب کی حقیقت جو ہے، یہ کچھ خواب سچے بھی ہوتے ہیں اور کچھ خواب جھوٹے بھی ہوتے ہیں. اور خواب کی تعبیر ہمیشہ اس بندوں سے، ان علماء سے پوچھی جائے جو ان خواب کی تعبیر کو جانتے ہوں. ہاں اگر غلط خواب آ جاتا ہے تو فرمایا کہ الٹی طرف جو ہے وہ انسان منہ کر لے اور تھوک لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ لیں. تو یہ خواب کی کچھ حقائق بھی ہیں اور حقیقتیں بھی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا. تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو فرمایا بیٹا یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے اس کی خواب کی تعبیر بہتر میں جانتا ہوں. یہ آپ نے کسی اور شخص سے، نہ بھائیوں سے پوچھنے اس کی تعبیر، نہ کسی اور کو بتانا ہے. فرمایا ہو سکتے اس خواب کی وجہ سے وہ بھائی آپ کے حاسد بن جائیں. تو اس وجہ سے اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر اپنے بیٹے کو اس خواب سے روک دیا. فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ انسان ہر وقت چال مکر و فریب چلتا رہتا ہے، انسان کے خون کے اندر شیطان دوڑتا رہتا ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، ان شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اور وہ تو یہ چاہتا ہے انسان کے اندر سکون نہ ہو، انسان کے اندر عبادت نہ ہو، انسان کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو، انسان کے اندر اللہ کی یاد نہ ہو. وہ تو انسان کو صحیح راستے سے پھسلانا چاہتا ہے. فرمایا انسان کو چاہیے انسان اپنے دشمن کو سمجھے کہ میرا دشمن اصلی کون ہے، اور اس دشمن کے بارے میں دل میں یہ بات رکھے یہ مجھے ہر قدم اور ہر لمحہ اور ہر سیکنڈ یہ پھسلانا چاہتا ہے. تو اللہ رب العزت نے انسان کو واضح طور پر بتلا دیا کہ انسان اپنے دشمن کو پرکھے اور سمجھے. جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے بچنے کے طریقے بتلائے ہیں، فرمایا اس کے اوپر عمل کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.